ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک گول سیٹ کیا کہ بھئی میں نے امیر ہونا ہے، اور امیر بننے کے لیے جو بھی ممکنہ کوشش تھی وہ کرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ امیر ہو گیا، یعنی اپنی عمارت کو پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اب پھر اس کی خواہش یہاں پر ختم نہیں ہوئی، فردر اس نے یہ چاہا کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ اس کے لیے اس نے سٹرگل سٹارٹ کی اور وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جب وہ اس سٹیج پر پہنچا، یعنی عمارت کی جو اس کی خواہش تھی، جو لیول وہ چاہتا تھا، جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے اپنے ارد گرد جب محسوس کیا کہ جو راحت ہے، جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، وہ تو کہیں میرے سراؤنڈنگ میں ہے ہی نہیں۔ یعنی اس نے اپنے مائنڈ میں یہ میسج مائنڈ کو دیا ہوا تھا، میپ کیا ہوا تھا کہ جو خوشی ہے اس کا تعلق امیر ہونے سے ہے۔ یعنی آپ اگر دنیا کے امیر ترین انسان ہوں گے تو آپ بلسفل پرسن ہوں گے، یہ اس کا اپنا ایک خیال تھا۔ بٹ جب وہ اس لیول کو پہنچا، امیری کے ایک مقام کو پہنچا، تو وہاں پر جا کے اس بات کا احساس ہوا کہ بھئی راحت اور جو سکون ہے، جو فرحت ہے، اس کا تو تعلق عمارت سے نہیں ہے، امیر ہونے سے نہیں ہے، رچ مین ہونے سے نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو فرسٹریٹ کرنا شروع کر دیا، فرسٹریشن کا شکار ہو گیا، اور اس فرسٹریشن سے جان چھڑانے کے لیے اس نے لوگوں سے ملنا شروع کیا، اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے اس نے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ بھئی مجھے راحت چاہیے، مجھے سکون چاہیے۔ کرتے کراتے ایک شخص نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں مقام پر ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کے مشورہ کریں، ہوپ سو کہ اس معاملے کو، اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں شاید وہ آپ کی ہیلپ کرے۔ وہ شخص اپنے ایک خوبصورت گھوڑے کو تیار کرتا ہے، اس کے اوپر سفر کرنے کی غرض سے وہ کچھ ڈائمنڈز، اس کے پاس جو ہیرے جواہرات تھے وہ تھیلے میں باندھتا ہے، ان کو ساتھ لیتا ہے، اور اس صاحب نسبت انسان کے پاس، اس صوفی بزرگ کے پاس جا کے پہنچتا ہے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا، اس نے اپنا سارا ماجرا جو ہے اس شخص کو سنایا، اس بزرگ کو سنایا، اور کہا کہ یہ میرے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ڈائمنڈز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے، لیکن میں جو کامل خوشی ہے اس سے محروم ہوں، جو کامل نعمت ہے اس سے میں محروم ہوں۔ وہ صوفی بزرگ تھے، انہوں نے اس شخص کے اس انداز کو، اس کویسچن کو سنا، انہوں نے ایک جمپ لگایا، اور اس کے پاس جو وہ گٹھڑی تھی، جو وہ پوٹلی تھی جس کے اندر اس نے جو ہے وہ ہیرے جواہرات باندھے ہوئے تھے، اس کو سنیچ کیا، چھینا اور بھاگ گئے۔ وہ شخص چیخنے چلانے لگا کہ بھئی یہ تو کوئی صوفی ماسٹر نہیں ہے، یہ کوئی صوفی بزرگ نہیں ہے، یہ تو چور ہے، ٹھیک ہے، میں تو لٹ گیا ہوں، اس نے تو میرے سارے جواہرات جو تھے، سونا چاندی جو کچھ تھے، یہ تو وہ لے کے بھاگ گئے۔ اس کے پیچھے وہ چونکہ جو صوفی بزرگ تھے وہ اس اپنے علاقے سے اویئر تھے، ان گلیوں سے، ان سڑکوں سے، ان چوراہوں سے، ان راستوں سے واقف تھے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے یہ شخص چونکہ ہیبیچول نہیں تھا بھاگنے کے، اور چیختے چلاتے ہوئے پیچھے چل رہا ہے، وہ ان گلیوں میں کہیں کھو گیا، بزرگ کہیں ان گلیوں میں کھو گئے۔ اس شخص نے کہ چیخو پکار سن کر جو محلے والے تھے، جو گاؤں والے تھے، وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے اس شخص کا ساتھ دیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا سمجھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا منفرد قسم کا ہے۔ وہ لوگ بھی چلنا شروع ہوئے، کچھ دیر گزرنے کے بعد گھوم پھر کے واپس اسی مقام پر آتے ہیں جہاں پر وہ بزرگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ اور وہ شخص، وہ جو امیر شخص تھا، ان لوگوں کے ہمراہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس درخت کے نیچے پہنچتا ہے، تو پہنچ کر وہاں پہ اس نے اس بزرگ کو وہاں پہ پایا، اور تھیلا بھی اسی کے پاس تھا۔ جب وہ شخص وہاں پہ پہنچتا ہے تو بزرگ اس تھیلے کو اٹھاتے ہیں اور اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جو ہی وہ شخص اس تھیلے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ایک دم سے سینے کے ساتھ لگا لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں تو بڑا کامیاب انسان ہوں، میں تو بڑا خوش نصیب انسان ہوں کہ مجھے میری جو کھویا ہوا خزانہ تھا واپس مل گیا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کامل مسرت کس چیز میں ہے، نعمت کس چیز کو کہا جاتا ہے، اور نعمت کا اندازہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ سے وہ نعمت چھین لی جائے گی، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی بڑی دولت آپ کے پاس ہے،
یعنی آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے حال میں جتنی بھی چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ہر نعمت کو غنیمت جان کر جینا، اس سے بڑی رحمت کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پاس۔ اس سارے عمل سے وہ جو صوفی بزرگ اس شخص کو جو لیسن دینا چاہتے تھے، جو سمجھانا چاہتے تھے، جو بتانا چاہتے تھے کہ بھئی جب تک آپ کسی چیز کو کھو نہیں دیتے، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی چیز کو کھونے کے بعد آپ اس کی اہمیت کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور اس کے آپ کے پاس ہوتے ہوئے جو آپ کے اوپر رحم ہے، کرم ہے، نعمت ہے، اس کو آپ تب مانیں گے، ایکسپٹ کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو غرور ہے، غرور کو اگر آپ کھو دیں گے، اس لعنت سے اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، محفوظ کر لیں گے، تو ان ریٹرن اللہ تبارک و تعالی آپ کو خود ہی سے آشنا کروا دیں گے، اور جب آپ خود ہی سے آشنا ہو جائیں گے تو آپ میں پختگی آنا شروع ہو جائے گی، اور کبھی عقل سے ماورا ہو کر احساس کی دولت کو اپنے اندر جگائیں، اور جب احساس کی دولت آپ کے اندر جاگے گی، عقل سے ماورا ہو کر آپ سوچیں گے تو آپ کے اندر پختگی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے ماضی کو دفنا کر حال میں جینا سیکھیں۔ جب آپ ماضی کو دفنائیں گے اور حال میں جینا سیکھیں گے تو یہ حال میں جینا آپ کے اندر پختگی کو لے کے آئے گا۔